بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال، بڑا امپورٹنٹ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے لطف نہیں آتا، درود پاک پڑھتے ہوئے کیفیت نہیں بنتی، درود پاک پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا، درود پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا، درود پاک پڑھنے کی تو بعض اوقات توفیق بھی نہیں ملتی۔ ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارا درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، دھیان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور مکمل آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھا جائے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے کیفیت بھی بنے، آنسو بھی نکلے، مزہ بھی آئے، اور ایسا درود پاک پڑھا جائے کہ پڑھ کر مزہ آ جائے۔ تو آج کی ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو چاہتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھتے ہوئے لطف بھی آئے اور کامل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، ہمت کر کے نا ایک مرتبہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے کا دل نہ کرنا، یا درود پاک تو پڑھنا لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے لطف و سرور نصیب نہ ہونا، کیفیت نہ بننا، اور درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نصیب نہ ہونا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ چند غلطیاں ایسی ہیں جو آپ درود پاک پڑھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ جب ان غلطیوں کو چھوڑ دیں گے نا تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ میں ان غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شریف پڑھنے کا درست طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ طریقہ کہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ ہے، کہ جس طریقے پر چل کر اور جس طریقے کے مطابق درود پاک کی کثرت کر کے انہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہوا، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک مجلس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دیکھیں، سب سے پہلی غلطی وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بکثرت گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ برائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں درود پاک پڑھنے کی توفیق ملے، اور پھر توفیق بھی ایسے ملے کہ خشوع و خضوع بھی نصیب ہو، توجہ بھی نصیب ہو، اور ایسا مزے کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے کہ کیفیت بھی بنے، آنکھوں سے آنسو بھی آئیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ گناہوں برے وجود کے ساتھ عبادت کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ جو جسم گناہوں پر دلیر ہو، گناہوں پر ڈٹا ہوا ہو، اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو، اسے عبادات کی تو توفیق ہی نہیں ملتی۔ اگر عبادات کی توفیق مل بھی جائے تو بندہ خشوع و خضوع سے محروم رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا درود پاک پڑھنے کا دل کرے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اور ہزاروں کی تعداد میں پڑھا جائے اور پڑھتے وقت کیفیت بھی بنے، تو آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہوگا وہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانا ہوگا، بے حیائی کے مناظر سے بچانا ہوگا، فحش مناظر دیکھنے سے بچانا ہوگا، بے پردگی سے بچانا ہوگا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کتنا آپ کو عبادت کرتے ہوئے لطف نصیب ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی کیفیت بنے گی، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے بھی کیفیت بنے گی، اور مزہ آ جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت میں کر رہا ہوں اور کہ عبادت کا سرور مجھے مل رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ گناہ بندے کے جسم کو باندھ دیتے ہیں، بندے کے دل و دماغ کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھ کڑیاں لگ جاتی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں لگ جاتی ہیں، اور بندے کا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا، عبادات کی طرف قدم ہی نہیں بڑھتے۔ اللہ کی نافرمانی میں خوب دل لگتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام گناہوں سے اجتناب، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اللہ معاف فرما، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، بس کرم فرما، مجھے بھی اپنے عابدین میں شامل فرما، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما۔ اور یہ دعا کیا کریں
کہ یا اللہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما، کہ اتنی تیری مخلوق ہے، اتنے تیرے خاص بندے کہ جو بکثرت تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے راضی کرتے ہیں، تو نے چن لیا ان کو اپنی عبادت کے لیے، خاص کر لیا انہیں عبادت کے لیے، مجھے عبادت کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ یا اللہ کرم فرما، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے میں بھی کثرت سے نمازیں پڑھوں، کثرت سے نوافل پڑھوں، کثرت سے نفلی روزے رکھوں، اور تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، درود پاک میں بہت زیادہ پڑھوں، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے۔ یا رب کریم کرم فرما اور مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما، میرا دل دنیا سے بیزار کر دے اور عشق مصطفیٰ سے لبریز کر دے، اور وظیفہ درود و سلام ہی میرا محبوب وظیفہ بن جائے۔ تو یہ دعا بھی کریں، استغفار بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں، اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ ہے پہلا سٹیپ، یہ آپ نے کر لیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں، کوشش کریں کہ باوضو درود پاک پڑھا جائے۔ اگر کوئی باوضو نہیں پڑھتا تب بھی اس کا درود پاک قبول بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں درود پاک کے خاص فیض کی، کہ درود پاک کا خاص فیض کیسے حاصل ہو۔ تو وہ تب ہوگا کہ جب آپ کامل ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اور درود پاک پڑھنے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ درود پاک باوضو پڑھا جائے۔ جو شخص خصوصاً چاہتا ہو کہ اسے درود پاک کا بہت زیادہ فیض حاصل ہو، تو کم از کم درود پاک پڑھتے ہوئے سٹارٹنگ میں تو اسے وضو کر ہی لینا چاہیے۔ پھر وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کا تحفہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد آپ درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب آنکھیں بند ہیں، تصور میں گنبد خضرا شریف کو لائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں۔ تصور کریں کہ آپ مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ وسلام میں موجود ہیں، اور سبز گنبد شریف پر جو انوار و تجلیات کی بارش نازل ہو رہی ہے، اس کے چھینٹے آپ پر بھی پڑ رہے ہیں، اور آپ بھی بہت زیادہ نوازے جا رہے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوگی، جب یہ تصور ہوگا، جب اس طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے گا، تو پھر خود بخود ہی خشوع خضوع بننا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب آپ نے پڑھا صلی اللہ، اچھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ درود پاک میں اللہ تعالیٰ کا نام ان کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ بغیر ہی اللہ کے تصور کیے گزر جاتے ہیں، ایسے ہی گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام لینے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام ان کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، اور جو یوم حساب کا مالک ہے، اس کا تصور کیے بغیر ہی، اس کی محبت کے بغیر ہی، اس کے خوف کے بغیر ہی بندہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ نے پڑھا صلی اللہ، تو آپ کے دل میں اللہ کا تصور آنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آپ کا جو دل ہے وہ بھر جانا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ تصور میں ہی نہیں لائیں گے، تو پھر کیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوگا؟ کیسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے گا؟ تو درود پاک پڑھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کا پیارا پیارا نام آپ کو لینے کا، پڑھنے کا شرف حاصل ہو، فوراً اللہ کا تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے درود پاک پڑھنے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آپ کا دل جو ہے وہ بھر جانا چاہیے، لبریز ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن آپ نے حضور کا نام عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کیوں نہیں لیا؟ آپ کے دل میں حضور کی محبت کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ آپ کے دل میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور کیوں نہیں پیدا ہوا؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی پڑھتے وقت آپ نے اپنے دل کو کیوں نہیں جھکایا؟ درود پاک پڑھتے ہوئے اور سرکار کا نام لیتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ تصور کیوں نہیں آیا کہ میرا پڑھا گیا درود پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میرا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچ رہا ہے؟ یہ تصور آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ آپ درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تصور میں کیوں نہیں لائے؟ اتنی دیر ہو گئی، نفس کو ڈانٹے نہ ذرا،
کہ یار گھنٹے سے تم درود پاک پڑھ رہے ہو اور تم جو ہے بغیر توجہی کے ساتھ پڑھ رہے ہو، تمہارا دھیان ہی کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور تمہاری زبان حرکت کر رہی ہے لیکن تمہارا تو تصور ہی نہیں قائم ہو رہا۔ دیکھیے جن کی توجہ، جن کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھ رہے ہیں، جن کی میٹھی نظر ہم پر پڑ جائے، اس مقصد کے حصول کے لیے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو جب ان کو تصور میں نہیں لائیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر کیسے ہمیں ان کی توجہ اور قرب خاص نصیب ہوگا۔ تو یہ دوسری مسٹیک کہ جب درود پاک پڑھنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور بھی رکھنا ہے، اور بالخصوص جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی پڑھنے کا شرف آپ کو حاصل ہو تو آپ کا دل جو ہے وہ خوشی سے بھر جائے، اور دل میں جو ہے وہ ایک راحت اور سکون نصیب ہو، اور آپ کا جو منہ ہے وہ میٹھا ہو جائے، اور آپ کا جو دل ہے وہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، اور حضور کا تصور ہی آپ کے پیش نظر ہو۔ تیسری مسٹیک، آپ نے درود پاک پڑھا، آپ کو درود پاک آپ نے پڑھ تو لیا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، یا حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا۔ آپ نے پڑھا صلی اللہ علی محمد، آپ نے درود پاک پڑھا نا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اپنے حبیب پر درود بھیج، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا ہے۔ تو جو بھی درود پاک پڑھیں، درود پاک کا ترجمہ دیکھ لیا کریں۔ کوئی بھی صیغہ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کم از کم اس کا ترجمہ تو معلوم ہونا چاہیے، الفاظ کے معنی تو معلوم ہونے چاہیے، آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کو درود پاک کا ترجمہ معلوم ہوگا نا، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، تو یقین مانے خشوع و خضوع نصیب ہوگا، کیفیت بنے گی۔ اب میں بات کرتا ہوں بالخصوص خشوع و خضوع کی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ ہم خشوع و خضوع سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جو اب گفتگو ہونے والی ہے نا، بڑی امپورٹنٹ ہے، اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور ہو سکے تو ان باتوں کو لکھ لیجئے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ دیکھیں خشوع کہتے ہیں دل کے حاضر ہونے کو، اور خضوع کہتے ہیں عاجزی انکساری اختیار کرنا، یعنی کہ دل کو حاضر رکھتے ہوئے اور اعضاء کو جھکاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، عبادات کرنا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا کہ عبادات کی خوبی، عبادات کا کمال، عبادات کا نور، عبادات کا فہم و تدبر، یہ خشوع و خضوع ہے۔ نہایتی اعلیٰ درجے کی عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ نے درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں حضور کی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی تو کیا مزہ آیا۔ آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ کا تصور ہی نہیں کیا تو کیا مزہ آیا۔ آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہی نہیں ہوا تو آپ کو کیا مزہ آیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا کہ جس عبادت کو جتنے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کریں گے، جتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں گے، جتنے زیادہ آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کریں گے، وہ عبادت اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، مقبول ہوگی، اور اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اتنے زیادہ آپ کی روحانیت پر اس عبادت کے اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیں ایک شخص ہے، وہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، زبان درود پاک پڑھ رہی ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ایک شخص اور ہے، یہ تو 10,000 مرتبہ پڑھتا ہے لیکن توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا بڑے توجہ کے ساتھ ہے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، حضور کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے خود کو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلوۃ والسلام میں تصور کرتا ہے، سنہری جالیوں کا تصور کرتا ہے، مواجہ شریف کا تصور کرتا ہے، سبز گنبد شریف کا تصور کرتا ہے، خود کو سنہری جالیوں کے سامنے تصور کرتا ہے، خود کو سبز گنبد شریف کے سامنے تصور کرتا ہے، اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری کیفیات سے واقف ہیں، میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس کا پڑھا گیا درود پاک وہ درود پاک ہوگا کہ جو اسے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔
جو اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب خاص کا حقدار بنا دے گا اور اسے اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو عبادات میں خشوع و خضوع نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ خشوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا بغیر خشوع و خضوع کے ساری رات قیام سے بہتر ہے۔ کہ ایک شخص ہے ساری رات جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نوافل پر نوافل پڑھے جا رہا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اور جو ہے وہ بے توجہی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے اور بے دھیانی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ ساری رات نہیں جاگتا، ساری رات جاگ کر نوافل نہیں پڑھتا، صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا بڑے ادب کے ساتھ ہے، بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اس کا 2 رکعت پڑھنا دوسرے بندے کی ساری رات نوافل پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ بغیر توجہ، بغیر خشوع و خضوع کے ساتھ اور بے دھیانی کے ساتھ اور عدم توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے عبادات، جو عبادت بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتی ہے، جو بندے کو ثواب، جس عبادت کو کرنے سے بندے کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، وہ ہوتی ہے عبادت کے جو توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دیکھیں عبادات میں خشوع و خضوع نہ ہونا، درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نہ ہونا، یہ ایک مہلک مرض ہے اور ثواب میں کمی کا سبب ہے، ثواب میں کمی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں جب بندہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے نا تو شیطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اولاً کوشش کرتا ہے کہ بندہ عبادات کرے ہی نہ، وہ اس کو عبادات کرنے سے روکتا ہے، کہتا ہے جی اچھا ابھی نہ کرو، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، تم نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، کوئی نہیں، پڑھ لینا، بڑی زندگی پڑی ہے، کل سے شروع کرنا، اگلے ہفتے سے شروع کرنا، عمرہ کر کے آؤ پھر درود پاک پڑھنا شروع کرنا۔ لیکن اگر اللہ کی رحمت آپ کا مقدر بنی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس نہیں، جو کچھ مرضی ہو میں نے آج ہی درود پاک پڑھنا ہے، جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھے نا، اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے ذہن میں نا مختلف وساوس اور مختلف خیالات لائے گا کہ ابھی تو تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی تو تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی تو تمہارا جو ہے نا یہ کام بھی باقی ہے، تم جلدی جلدی درود پاک پڑھو، جلدی جلدی عبادت کرو۔ کیوں؟ جب وہ جلدی جلدی کا ذہن دے گا نا اور بتائے گا کہ فلاں فلاں کام بھی کرنے ہیں، تو آپ ایک تو تعداد کم کر دیں گے اور پھر خشوع و خضوع سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ کام بہت کرنے ہیں نا۔ اس نے آپ کی آنکھ میں ایک لینز لگا دیا مصروفیت کا، کاموں کا، کہ جو اصل کام تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت جو اصل کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اصل کام تو یہی ہے، لیکن وہ اصل کام کو اصل نہیں بتا رہا ہوتا، بلکہ وہ کام کے جو ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے لیکن ہمیں وہ بڑا اہم دکھا رہا ہوتا ہے، ایکچولی وہ فیک لینس ہماری آنکھوں میں فٹ کر دیتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ پھر خشوع و خضوع کے بغیر پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی عبادت کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب بھی عبادت کرنے بیٹھے جلدی نہیں کرنی، بس اب اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو گئے، بس اب ہم نے توجہ کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کا بھی قرب حاصل کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اولاً شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ عبادات میں خشوع و خضوع کم کرے، اور پھر آہستہ 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 وساوس ڈال کر خشوع و خضوع کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، اور پھر جب خشوع و خضوع ختم ہوتا ہے تو عبادات برائے نام رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کی عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھکاوٹ کے سوا ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایسی عبادات نہیں کرنی، ایسی نمازیں نہیں پڑھنی، آپ نے عبادات کرنی ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے، توجہ سے کرنی ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا درود پاک پڑھتے ہوئے تصور قائم نہیں ہوتا، توجہ نہیں بنتی، تو پریشان نہ ہو، درود پاک پڑھنا نہ چھوڑے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور جو میں نے عرض کیا، جو گزارشات کی، جو طریقے بتائے، جو باتیں کی، ان پر عمل کریں۔
آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اللہ نے چاہا، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی جو دل کی دنیا ہے وہ بدل چکی ہوگی، ایک ذہن بن چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر سمجھ کچھ نہ آئے دوبارہ سٹارٹ کر کے دیکھ لیں۔ میں کوئی ڈالر نہیں کما رہا، میری ویڈیوز میں مونیٹائزیشن آن نہیں ہوتی، یہ دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہی یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنے